یہ اس دور کی بات ہے جب سائنس اپنے عروج پر نہیں پہنچی تھی، مگر دنیا کی خفیہ لیبارٹریوں میں ایسے ایسے تجربات ہو رہے تھے جن کا تصور آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ کہیں کیمیکل سے سونا بنانے کی کوشش جاری تھی، کہیں انسان کی عمر بڑھانے کے فارمولے تلاش کیے جا رہے تھے، اور کہیں ایسی ادویات تیار ہو رہی تھی جو انسان کو نیند اور بھوک سے بے نیاز کر دیں۔ لیکن انہی پاگل خواب دیکھنے والے سائنسدانوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا مقصد سب سے الگ اور سب سے خطرناک تھا۔ وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا جس میں بندر جیسی بجلی کی پھرتی ہو، شیر جیسی ناقابل شکست طاقت ہو اور عقاب جیسی تیز اور دور تک دیکھنے والی آنکھیں ہوں۔ اس کا خواب تھا کہ اپنی حکومت کے لیے ایک ایسی فوج تیار کرے جو دنیا کی سب سے خوفناک اور ناقابل شکست فوج ثابت ہو، ایسی فوج جو جنگ کے میدان میں دشمن کو لمحوں میں مٹا دے اور جس کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکے۔ اس سائنسدان کا نام تھا ڈاکٹر وکٹر ہیلمر۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز میں فرانس سے تعلق رکھتا تھا، ایک ایسا شخص جو عام سائنسدانوں کی طرح صرف کتابوں اور محض تجربات تک محدود نہیں تھا، بلکہ قدرت کے اصولوں کو چیلنج کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ جب اس نے گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر کی پیدائش کا سنا تو اس بات نے اس کے دماغ میں ایک بیج بو دیا، وہ بیج جو بڑا ہو کر ایک خطرناک تجربے کی جڑ بننے والا تھا۔ وکٹر نے جوانی میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خچر کی پیدائش کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کے جینیاتی راز سمجھے گا اور پھر اسی اصول کو آگے بڑھائے گا۔ اس نے ایک خفیہ لیبارٹری قائم کی جو شہر سے دور ایک پرانی فوجی عمارت میں بنائی گئی۔ اس عمارت کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی تھی، باہر سے نظر آنے والا سب کچھ خاموش اور خالی لگتا تھا، مگر اندر ایک نئی مخلوق کی تخلیق کی تیاریاں چل رہی تھی۔ پہلا مرحلہ تھا ایک صحت مند نر گھوڑا اور ایک مضبوط مادہ گدھی کا انتخاب۔ وکٹر نے دونوں جانور نہایت احتیاط سے خریدے۔ گھوڑا لمبے قد کا، تیز رفتار اور طاقتور تھا، جبکہ گدھی کا جسم چھوٹا مگر برداشت بے مثال تھی۔ وکٹر نے مہینوں تک ان دونوں کی خوراک، صحت اور رویے کی نگرانی کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر تجربہ ذرا سا بھی غلط ہو گیا تو مہینوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ پھر ملاپ کا وہ دن آیا جب تجربے کا سب سے اہم مرحلہ شروع ہوا۔ یہ عمل عام کسانوں کے طریقے سے نہیں بلکہ ایک پیچیدہ سائنسی طریقے سے کیا گیا۔ وکٹر ہر لمحہ نوٹ بنا رہا تھا، جانوروں کے رد عمل کو پرکھ رہا تھا اور دل دل میں دعا کر رہا تھا کہ قدرت اس بار اس کے ساتھ ہو۔ ہفتے گزر گئے اور پھر ایک دن جانچ کے دوران پتا چلا کہ مادہ گدھی حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ وکٹر کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ 9 ماہ بعد اس دنیا میں ایک نیا جانور آیا، خچر۔ وکٹر نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ مخلوق کس قدر عجیب اور شاندار ہے۔ خچر کا قد گھوڑے جیسا تھا، مگر کان لمبے اور کھرے تھے جیسے گدھے کے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹانگیں مضبوط، سینہ چوڑا اور آنکھوں میں غیر معمولی ہوشیاری جھلک رہی تھی۔ پیدائش کے چند دن بعد ہی یہ خچر کھیت میں دوڑنے لگا اور چند ہفتوں میں اس نے ایسا بوجھ اٹھا لیا جو نہ گھوڑا آسانی سے اٹھا سکتا تھا نہ گدھا۔ وکٹر نے اس خچر کو مہینوں تک آزمایا، کبھی اس سے کچے راستوں پر سفر کرواتا، کبھی پتھریلے پہاڑی راستوں پر۔ حیرت انگیز طور پر خچر نہ تھکتا تھا نہ سست پڑتا تھا۔ اس کی برداشت گدھی سے ملتی تھی اور طاقت گھوڑے سے۔ وکٹر نے نوٹ کیا کہ یہ جانور عام گھوڑوں یا گدھوں سے زیادہ ہوشیار ہے، اشارے جلد سمجھتا ہے اور خطرہ محسوس ہوتے ہی فوراً رد عمل دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تجربہ وکٹر کے لیے ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا کہ قدرت کے اصولوں کو موڑنا ممکن ہے۔ اگر گھوڑے اور گدھے جیسی 2 الگ مخلوقات مل کر ایک بہتر اور زیادہ کارآمد نسل پیدا کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہ اسی اصول کو انسانوں پر آزمایا جائے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب وکٹر کے ذہن میں ایک خطرناک خیال پیدا ہوا کہ اگر میں انسان اور بندر کو ملا دوں تو کیا ہوگا۔ وکٹر جانتا تھا کہ انسان اور بڑے بندر، خاص طور پر چمپینزی، جینیاتی طور پر حیران کن حد تک قریب ہیں۔ تقریباً 98% ایک جیسے جینز رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ خچر کی طرح انسان اور بندر کا ملاپ شاید ممکن ہو، اور اگر یہ ممکن ہوا تو ایسی مخلوق پیدا ہو سکتی ہے جو انسان کی عقل رکھتی ہو مگر بندر کی پھرتی، طاقت اور برداشت بھی رکھتی ہو۔ ایسی مخلوق جو جنگ کے میدان میں ناقابل شکست ثابت ہو، پہاڑوں پر دوڑ سکے، درختوں پر چڑھ سکے اور دشمن کے لیے خوف کا دوسرا نام بن جائے۔ مگر وکٹر یہ بھی جانتا تھا کہ یہ تجربہ دنیا کے سامنے نہیں کیا جا سکتا۔ مذہبی رہنما اسے قدرت کے نظام میں مداخلت کہیں گے، حکومتیں اسے غیر انسانی قرار دیں گی اور عوام اسے وحشی پن سمجھیں گے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ منصوبہ خفیہ رہے گا۔